یا اس قسم کے معاملات میں جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق زنا کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ سنی سورہ نور آیت نمبر 3 کے اندر، الزانی لا ينکح الا الزانیہ، کہ اللہ فرماتا ہے زانی مرد زانیہ مشرکہ عورت کے سوا کسی سے نکاح نہ کرے. کیا فرماتا ہے؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد نکاح نہیں کر سکتا مگر زانی عورت یا مشرکہ سے. دیکھیے آپ، زنا کار اور مشرک کو اللہ نے ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. اس لیے علامہ ابن قیم کیا کہہ رہے ہیں؟ شرک، زنا اور لاواتا 3 ایسے گناہ ہیں جو اللہ کی خبیث فواحش کا بہت ہی سنگین جرم ہے. سمجھا؟ نجس ہے، برائی ہے، گندگی ہے، پلید ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الزانی، جو زناکار مرد ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا مطلب ایک زانیہ سے یا پھر مشرکہ سے. دیکھیے اس کا لیول کیا ہوگا. پھر اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے والزانیۃ لا ينکحها الا الزانی او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، اور ایک زانی عورت نہیں نکاح کر سکتی مگر ایک زانی مرد یا مشرکہ سے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ کام حرام قرار دیا ہے. مطلب ایک مومن جانتے بوجھتے کسی زانیہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. زانیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زنا کرتے رہتی ہے، زانیہ سے مراد یہ کہ ایک بار بھی زنا کیا تو زانی ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ اس کے لائق ہے. اب اس کا نکاح ویسے زانی سے، ایک مومن مرد سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے عفت اور پاک دامنی کے کیا کیا ہے، اس کو چاک کر دیا. جب وہ یہ کر سکتی ہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، جب وہ یہ کر سکتی ہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے نا، کیونکہ اس پہ کسی کا حق ہے، اس کے شوہر کا، اس پہ کسی کا حق ہے، اس کی بیوی کا. جب اس کے علاوہ وہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آدمی یا وہ عورت اس لائق نہیں، اس لائق نہیں ہے. یاد رکھیں. تو کہا مومنوں کے لیے تو حرام ہے نا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھا ہے. میں نے میرے کو بہت رحم آیا، طرح آیا. وہ ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے پاس، میں نے اس سے شادی کر لی. ہمارے رشتے دار، تمہارے لیے تھی نہیں وہ لائق بھیا، کہاں جا رہے ہو تم؟ اور جو ایک بار کر سکتے دوسری بار کا کون وہ کرے؟ یہ الگ بات ہے. اسی طور توبہ سے اسلامی تاریخ میں اگر دیکھیں ایسے مرد اور عورتیں جن کو سزا ملتی ہے، جیسے کہ غیر شادی شدہ تھے، زنا کر لیا، کوڑوں کی سزا ملی لیکن بچ جاتے تھے زندہ، تو ان کے نکاح ایسی مرد اور عورتوں سے کیا جاتا ہے. حالانکہ ان کی توبہ سچی بھی ہو تو نکاح لیکن اسی ٹائپ کے لوگوں سے ان کے ہوتے تھے. اسی طرح جو 12واں عمل جو ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے. نماز خود بذات ایسا وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا گناہ مٹاتا ہے، نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا چھوڑ کر باقی سب عمل کیا ہے، صرف زنا نہیں کیا. حدیث کے الفاظ دیکھیے. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت سے میں نے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے، اور میں نے سوائے جماع کے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، زنا چھوڑ کر باقی سب کچھ. آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجئے، سزا دے دیجئے، کیا میری سزا ہوتی ہے گناہ کی؟ ٹھیک. اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے. کہا، حضرت عمر نے کہا، جس گناہ کو تم نے چھپ کر کیا تھا کاہے کو آ کر بتایا لوگوں کے سامنے؟ توبہ کر لیتے اپنے رب سے خاموشی میں. زنا کی تو سزا ہے، اس کی کوئی حکم نہیں ہے نا، یہ تو گناہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ہے. تو کہا جو گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا اب کاہے لوگوں کے سامنے تم نے آ کر بتایا، چھپا لیتے. ٹھیک ہے. تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، کہا ادھر آؤ. وہ شخص واپس لوٹ کر آیا، اور واپس آنے کے بعد آپ نے کہا، اس شخص کو کہا اور فرمایا اور کہا، چونکہ وہ شخص آیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھی تھی، چونکہ اس کی آگے کی تفصیلی روایت آگے آ رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ وہ بھی رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، کہا اقیم الصلاۃ طرفا النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے. ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں. تو یہاں دیکھیے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چونکہ اس شخص نے نماز پڑھی تھی، آپ نے اشارہ کر دیا نماز پڑھو، مطلب اب تم رب سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کی تو کثرت سے نماز پڑھو. اسی جو ہے واقعے کے آگے اور تفصیلات صحیح مسلم میں آتی ہے. وہ تفصیلات ایسی آتی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آیا، آپ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ. آ کر اس آدمی نے کہا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد قائم کر دیجئے، میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا جس سے مجھ پہ حد قائم کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ اپنا پھیر لیا، وہ سامنے سے آیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے سے آیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے سے آیا. اذان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دی گئی، آپ نے نماز پڑھائی، اس نے نماز ساتھ پڑھی. نماز کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پہ حد قائم کیجیے، میرے سے یہ گناہ ہوئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا اور پوچھا، جس وقت تو گھر سے نکلا تھا تو کیا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا؟ جب تو یہاں کے لیے آیا تھا مجھ سے ملنے تو نماز کا وقت بھی تھا، تو نے گناہ کیا تھا، وضو کر کے آیا؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو نے نماز بھی پڑھی؟ تو اس نے کہا ہاں
میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہا اللہ نے جو ہے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیری کوئی حد نہیں، یاد رکھی۔ تو یہ روایت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوئے ہیں جو پاسٹ میں پچھلی زندگی میں اس نے کیے ہیں، اب لوگوں کے سامنے جا کر رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے کثرت سے نماز ادا کر، کثرت سے نماز پڑھے، اس لیے کہ نمازیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی، مٹا دیتی۔ تو ہم نماز کی دیکھیے کتنی فضیلت ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نماز پڑھنے والوں کے بڑے فائدے، اس لیے کہ وہ بہت ساری فضیلتوں کا فائدہ یوں ہی اٹھا لے رہے بغیر سوچے سمجھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جو فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ اس وقت تک بیٹھا ہوتا ہے، جیسا جہاں نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر، اس کو بخش دے، اس پر رحم کر۔ جب کوئی وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، تب جب تک وہ وضو میں رہتا ہے تب تک فرشتے اللہ کے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے معاف کر، اس پر رحم کر، اس کی مغفرت کر، اس کو بخش دے۔ نماز پڑھنا ایک بہت بڑا عمل ہے، یاد رکھیے، اس کو ہم کریں، یہ معاف کر۔ اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ اگر زنا ہو جائے اور بعد میں گناہ کا احساس ہو تو کیا اسلامک قانون میں جو سزا ہے وہ خود کو دی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، نہ آپ خود اپنے آپ کو سزا دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور آدمی کو اپنے آپ کو سزا تو بول سکتے ہیں، صرف قاضی ہوں گا، عدلیہ کا سسٹم ہوں گا اور وہ عدالت ہی آپ کو سزا دے سکتی ہے، جو کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں کوئی سزا نہیں ملیں گی، توبہ ہی آپ کے لیے ایک راستہ۔ سوال ہے کہ زنا ہو تو زنا کی سزا کیا خود کو دے سکتے؟ تو نہیں۔ زنا کی سزا کیا کسی اور سے لے سکتے؟ کہ نہیں، آپ صرف قاضی کے پاس جائیں گے، کیس ثابت ہوں گا، عدالت کا آرڈر آئیں گا، تب وہ سزا ملیں گی، خود سے نہ سزا دی جا سکتی نہ دی جا سکتی۔ ایسا اگر قانون کا ایجاد دے دے سب کو لینے اور دینے کی تو بس سسٹم ہی ختم ہو جائیں گے، پورا ملک ہی برباد ہو جائیں گے نا۔ کوئی بھی آدمی آگے تم نے زنا کر، چلو میں تم کو سزا دیتا ہوں، میں تم کو زنا کروا دوں گا، پھر بولوں گا تم کو سزا بھی لینا ہے میرے سے، ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر سی عدالت کی چونکہ ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، تو اب توبہ ہی اس کا ایک یاد رکھیے واحد راستہ ہے، اور لہٰذا کوئی انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دے سکتا، کوئی انسان دوسرے کو بھی سزا نہیں دے سکتا۔ جیسا مثال کے طور پہ باپ کہے کہ تم نے زنا کر لیا، میں تم کو سزا دوں گا، بھائی تیتے کوڑے، نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ چونکہ باپ قاضی نہیں ہے، باپ کے پاس ایکسیکیوشن کی کوئی پاورز نہیں ہے، یاد رکھیے، قضات ہوں گی، قاضی ہوں گا، ایکسیکیوشن ہوں گا، مطلب اس کے پاورز ہوں گے، وہ دیں گے، سسٹم ہے، یاد رکھیے۔ سیم چیز لاگو ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ بھائی کسی آدمی نے آپ کے سامنے دین کی توہین کر دی، اللہ کی کر دی، رسول کی کر دی، قرآن کی کر دی، کعبہ کی کر دی، آپ سزا نہیں دے سکتے۔ ہاں جوش میں آگے کچھ آپ سے ہو گیا، ایکسپیکٹڈ ہے، کسی کو بھی ہوگا، اس کی ماں کو کسی نے گالی دیا، اس نے واپس پنچ مار دیا اس کو، سمپل۔ کسی نے آگے اس کی گاڑی کو پتہ اٹھا کے ڈال دیا تو وہ آدمی نے آگے اس کو مارا، سمپل، یہ تو جوش میں ہوا، یہ غلط بات ہے۔ لیکن کیا ہم ایسا کر سکتے منصوبہ بنا کے کہ اس کو فلاں کریں گے؟ اگر ایسے سب کرنے لگے تو ان کو لگ رہا ان کے مذہب کے کسی معبود کو کسی نے کچھ بولا تو وہ ہم کو قتل کریں گے، ہم ان کو، تو بس یہ تو انارکی پھیل جائیں گے پوری دنیا میں۔ ایسا اگر سب کو رائٹس دے دے جب مار دو تو وہی تو چل رہا ہے، یہ جو بیچارے کاؤ رکشک کر رہے ہیں، گائے کے رکشک، یہی کر رہے ہیں نا، ان کے نزدیک ان کے لیے سب سے بڑا دیوتا ہے، ان کو آپ وہ کر رہے، وہ آپ کو سزا دیتے رہے۔ یہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی بھی یاد رکھیے شرعی قوانین کے اندر نہیں ہوں گی، تو لہٰذا یہاں بھی اپنے آپ کو سزا نہیں دیں گے۔ اچھا، سزا بھی اگر کسی کو دی جائیں گے تو اس کو بھی کراس ویریفائی کیا جاتا ہے۔ آپ کے صرف یہ بولنے پہ کہ آپ نے زنا کیا آپ کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا۔ معلوم ایک صحابی آئے، ان سے زنا ہوا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے زنا کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر آگے پوچھا، پھر چہرہ پھیر، پھر ادھر سے آگے پوچھا، پھر چہرہ پھیر لیا، اس کے بعد پھر آ کر کہا کہ مجھ سے ہوا، آپ نے چانس دیا کہ واپس جانا چاہتے تو ابھی بھی چلے جا۔ پھر دیکھیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے کوشچننگ چالو کی، کیا ایسا ہوا جیسے کہ ایک سرمے دانی کے اندر اس کی سلائی جاتی ہے، دیکھیے کیونکہ اس پہ ایک حد نافذ ہونے والی ہے، پورا ویریفیکیشن، یا ویسا ہوا جیسے کنویں کے اندر رسی جاتی ہے، اتنا آپ نے ویریفائی کیا، اس کے بعد ہوگی۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک بار ایک صاحب نے مجھے کال کیا اور میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہوا تھا، کال کیا اور بولے ہمارے پاس جو ہے نا، بولے ایک لڑکا لڑکی انہوں نے بولے زنا کر لیا، تو اب ان کی شادی کر دینا ہے، کیا کرنا؟ اب زنا کی بات ہو رہی ہے تو میں بولا کیا کریں گے، بول دینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہے کر ہی لو، جو کہ اب کیا ایسا اس ٹائپ سے میں سوچ رہا ہوں۔ لیکن میں نے کہا نہیں، ابھی اپن نے ویریفائی نہیں کرے نا، ابھی ویریفیکیشن پہ جانا چاہیے ہم نے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا زنا بولے تو کیا کیا؟ سمپل میں بول دوں گا کر دو تو یہ الگ بات ہے، کیا کیا؟ اور کیا تو بھی کیا بولے نہیں معلوم، پوچھا ان سے، اس کے بغیر تو نہیں ہوں گے نا۔ پھر ان سے پوچھے کیا کیا، تو انہوں نے زنا جیسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں چونکہ اس نے ہاتھ سے ان کو چھو لیا تو اس کو ہاتھ کا زنا، آنکھ سے دیکھ لیا تو آنکھ کا زنا، یہ سمجھ کے بولے تو نے زنا کیا۔ زنا کی پوری اصطلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دی، پورا ڈیفینیشن۔ کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ ایک مرد کی شرمگاہ مکمل عورت کے اندر داخل ہو، یہ پورا جو سلائی جائے رسی جائے ایکسپلینیشن تھا، یہ تھا، انہوں نے وہ کیا ہی نہیں تھا۔
میں نے کہا یہ ہوا ہی نہیں. شاید لڑکے کی طرف سے یہ بات لڑکی والوں کو پیش کی جا رہی تھی کہ زنا ہو گیا تو اب شادی میرے سے کرو. سمجھ رہے ہو اس سینس میں کہ ہاتھ کا زنا آنکھوں کا زنا جو حدیث ہے نا وہ لے رہا تھا, کیونکہ ایکچولی پریکٹیکلی انہوں نے الحمدللہ زنا نہیں کیا تھا. بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک انسان کراس کرے, لہٰذا آپ اپنے آپ کو سزا بالکل بھی نہیں دے سکتے کسی بھی صورت میں. یاد رکھیے کسی نے اگر کسی لڑکی سے اس کے ساتھ زنا ہو جائے اور وہ لڑکی کا حمل ٹھہر جائے, پھر گھر والے اس لڑکا اور لڑکی کی شادی کروا دیں, تو ہونے والی اولاد ولد الزنا ہوں گی یا حلال ہوگی؟ تو دیکھیے ایک لڑکا اور لڑکی نے شادی سے پہلے زنا کیا, اس سے اولاد وجود میں آ گئی, بعد میں ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا, وہ اولاد ولد الزنا ہی رہیں گی اور وہ صرف ماں کی جائیداد میں سے وارث بنیں گی, باپ کی جائیداد میں سے اس ایک بچے کو حصہ نہیں ملے گا, چاہے انہوں نے بعد میں شادی بھی کر لی ہو تو, کیونکہ پہلے تو غلط عمل ہو گیا. تو اب کیسا وہ جیسا کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا, پھر وہ مرڈر کرنے کے بعد کیا میں اس کی بیوی شادی کر لوں, اسے گھر والوں کمپنسیشن دوں تو میرا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں, مرڈر تو مرڈر ہی رہا, بات کھیل پہ ایک الگ چیز ہے. یہاں زنا تو زنا ہی رہا, وہ اولاد ولد الزنا ہے اور وہ ماں کی وارث بنیں گی, صرف باپ کی وارث نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ اولاد حلالی حرامی میں ایسا لفظ استعمال نہیں کروں گا, لوگ وہ حلال اور حرام ایسا بولتے, حلالی ہے حرامی, وہ نہیں, ہم وہ ٹرم یوز نہیں کریں گے. ولد الزنا ہوں گی, زنا سے پیدا ہوں گی, نکاح کی وجہ سے نہیں, اور وہ اولاد اس کا پیدا ہونا اس کا حق ہے, اس کے پیدا ہونے میں کوئی کمزوری نہیں تھی, پیدا ہونا اس کا رائٹ تھا وجود میں آنے کے بعد, چاہے میرج نہ بھی کرتے تو وجود میں آنے کے بعد کسی کو بھی پیدا ہونا اس کا رائٹ ہے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے زندگی کو. لہٰذا ولد الزنا ہے اور وہ پورا حق ہے اس کا, وہ کوئی بھی کمزوری نہیں اس اولاد میں. کیا بولیں گے تو ایسی اولاد ہے, گھر والے بولیں گے فلاں, لیکن وہ ماں کی جائیداد میں سے حصہ دار بنے گا, باپ کی نہیں, چونکہ وہ نکاح سے پہلے وجود میں آیا تھا. لیکن اس میں اس کی کوئی خطا نہیں ہے, اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل طے, شرعن کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, اور زنا جو ہے ایک بہت بڑی برائی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے, صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ میں سے ایک بہت بڑا حصہ اس چیز کو, عفت اور پاکدامنی کس کو کہتے ہیں, اس کو بھول چکا ہے, اس کو بھلایا جا چکا ہے. اور اس کے برعکس زنا جو ہے ایک معمول بنتا جا رہا ہے, زنا ایک زندگی جینے کا طریقہ بنتا جا رہا ہے, زنا ایک جو ہے زندگی کا ایک وے آف لائف بنتا جا رہا ہے. آئیے پہلے وضاحت کر دوں, عفت اور پاکدامنی جس کو ہم کہیں گے شرم, حیا اور اپنے شرمگاہ کو پاکیزہ رکھنا, یہ عفت اور پاکدامنی. اور زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا جو لوگ زنا نہیں سمجھتے, عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے انسان نکاح کے علاوہ, مطلب جس سے اس کا نکاح اس عورت کے علاوہ یا اپنے غلام کے علاوہ, یاد رکھیں جس سے بھی وہ جس کے بھی ساتھ شرمگاہ کا استعمال کرے, یاد رکھیے کسی عورت کے ساتھ جو اس کی جو ہے نکاح میں نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ زنا ہے. تو زنا وہ عمل ہے جو انسان نکاح کے بعد اپنی بیوی سے کرتا ہے. وہ عمل اگر وہ کسی اور خاتون اور عورت سے کرے تو اس کو زنا کہتے ہیں, اڈلٹری کہتے ہیں, فورنیکیشن کہتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ معنی کے اندر کوشش. کسی نے ایک سوال کیا کہ بہتان لگانے کی کیا سزا ہے, کیونکہ اس میں انسان کی شخصیت پہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے. دیکھیے بہتان لگانے کی اسلام میں بہت بڑی سزا ہے, اور خاص طور سے کیونکہ میرا عنوان زنا پہ تھا, میں اسی کے بہتان پہ بات کرتا ہوں آج. خاص طور سے کسی کے عصمت یا عفت پر, اس کی پاک دامنی پر بہتان لگانے کی کیا سزا ہے. تو سب سے پہلی چیز, جو شخص کسی کی پاک دامنی عفت پر بہتان لگائے, قرآن نے کہا کہ جو معصوم بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر پاک دامنی عفت کا بہتان لگاتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے, چار گواہ نہیں لا پاتے, تو ان کے لیے کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے ان کے لیے سزا ہے, 80 لیشز ان کے لیے سزا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کی گواہی زندگی میں کبھی قبول نہیں کی جائیں گی. ونس دینے کے بعد جھوٹے پروف ہو جائیں گے, 4 وٹنس ملا پائیں گے, ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائیں گی. سمجھ رہا؟ تو جو کسی کی پاک دامنی عفت پر الزام لائے کہ اس نے زنا کیا, تو ایسا انسان گواہ لائے 4, نہ لا سکے تو 80 لیشز پلس اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائیں گی. عام بہتان تو بہرحال اس کی سزائیں ہیں, مختلف سزائیں. ایک روایت کے اندر مسند احمد کی ہے, جو کسی پر بہتان لگائے ثابت نہ کر پائے تو روز قیامت اس کو ایک جہنم میں ایک آنکھ کے پنجرے میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا اب اس چیز کو ثابت کر جو اس پہ لگایا کرتا تھا. لیکن جو بہتان یہ ہوتا ہے زنا کے معاملے میں کہ اس نے انلیگل سیکس کیا یا فارنیکیشن کی, سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک کیا, تو اس کی سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے اس آدمی کو جو لگائے اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائیں گی. اور یہ معاملہ عورت پہ لگائے بھی تو اور آدمی پہ. قرآن نے عورت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ عموماً عورتوں پر الزام زیادہ لگائے جاتے ہیں, بآسانی لوگ لگا دیتے ہیں, لہٰذا ان کو کہا گیا. لیکن کوئی بھولے بالے مسلم مرد پہ بھی الزام لگا زنا کا, اس کو بھی 4 گواہ لانے ہی پڑیں گے. اس کو سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بہتان اگر کوئی لگا تو اس کو 4 گواہ لانا ہے, نہ لا سکے تو 80 کوڑے, اور ساتھ میں اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائیں گی. خاص طور سے عفت اور پاک دامنی کے معاملے میں اگر کوئی بہتان ہے.
اور ہاں یہاں ایک نصیحت نوجوانوں سے ہی کروں گا، مرد اور عورتوں سے، لوگ بہت آسانی سے کسی پر پاک دامنی کا الزام، یہ ناپاک ہے، اس نے اپنا دامن ناپاک کر لیا، اس نے زنا کر لیا، بہت آسانی سے لگا دیتے ہیں۔ سماج میں یہ بات کامن ہے، کسی بھی لڑکی کو دیکھ کے ارے اس کا ایسا ہے، کسی کی فزیکل فیچرز دیکھ کے بھی اندازہ لگا لیتے کہ وہ اس نے کیا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ آپ ناممکن ہے سائنٹیفکلی کسی کے فزیکل فیچر دیکھ کر کسی بھی الزام لگائے یہ زنا کیا ہے نہیں کیا، شادی شدہ ہے غیر شادی ہے، امپاسبل، سمجھ رہا؟ لہٰذا یہ غلطی کبھی بھی نوجوان کوئی نہ کرے کہ کسی خاتون پر یا کسی مرد پر بنا کسی وجہ کے اس طرح کا الزام لگائے۔ اگر دیکھا بھی ہو تو پھر 4 گواہ چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کی حد تک ٹھیک ہے، آپ نے کچھ سوچا دیکھا، گواہ نہیں ہے تو پھر آپ بول بھی نہیں سکتے اس گواہی کو۔ اگر 4 گواہ نہ لا سکے تو 80 کوڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ گواہی کبھی نہ قبول کی جائیں گے حضرت، تو لہٰذا پتہ چلا بہتان لگانا خاص طور سے عفت اور پاک دامنی کے معاملے میں بہت ہے نا، بہت سخت توبہ کی ضرورت ہے جو لوگ اس فیل میں لگ جاتے ہیں۔ زنا کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، میں 7 نقصانات خالی گنا دیتا ہوں، اور پچھلی جو آیت میں نے پڑھی اور حدیثیں رکھی اور اگلی جو پڑھوں گا اس میں وہ پورے 7 آ جائیں گے۔ پہلا گناہ جو ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے، کئی گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، کبیرہ گناہ، حرام کاری، کئی ہیں بھائی، میں وہ پورے نہیں گنانا چاہ رہا، میں کچھ جو ڈائریکٹ ریلیشن ہے زنا سے اس کو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ زنا تمام برائیوں کا مجموعہ ہے اور تمام نقصانات کا جامع ہے۔ مطلب زنا تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ زنا اچانک نہیں ہوتا۔ اب اس کی شروعات کیسے ہوتی؟ اگر کسی نے ایسی عورت سے زنا کرا جو زانیہ ہی ہے، پیسے لے کر کرتی ہے، تو ایک الگ بات ہے، گناہ اس میں بھی ہے، اس کے بھی نقصانات ہیں، لیکن اس کے علاوہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پورا ٹریل ہے، ایک پورا راستہ ہے جو کرتے ہوئے آیا، نظروں سے نظریں ملی، چکر چلا، افیئر ہوا، معاملہ ہوا، فلاں ہوا، گھر تلاش کیا گیا، یہ ہوا، ملاقات ہوئی، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، نتیجہ زنا کا۔ پہلا تمام گناہوں کا مجموعہ اور تمام نقصانات اس میں شمار ہیں، شامل۔ دوسرا، اس کی بدولت معاشرے میں جو ہے خوفناک بیماریاں پھیلنا شروع، اس کی بدولت معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ خوفناک بیماریاں پھیلنا شروع، ہے نا؟ STDs کی لسٹ گنتے جائیے، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی لسٹ گنتے جائیے، ایسی ایسی بیماریاں جو ہم نے سنے نا، ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی، اور ہوتا ہے زنا جس معاشرے میں پھیلتا ہے اللہ ایسی بیماریاں اس معاشرے میں دیتا ہے جو ان کے بڑوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوئی۔ ہم تو پہلے خالی ایڈز دیکھ سنتے تھے کہ امیونٹی سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اب تو گنتے چلے جائیے کیوں ہوتا ہے یہ خوفناک مہلک بیماریاں کیوں پھیلتی ہے؟ یہ زنا کا نتیجہ۔ تو پہلا یہ مجموعہ ہے گناہوں کا، دوسرا اس سے خوفناک مہلک بیماریاں پھیلتی، سماج میں وبائیں پھیل جاتی ہیں، تیسرا خاندانی سسٹم برباد ہو جاتا ہے جس سماج میں زنا عام ہو جاتا ہے۔ خاندانی سسٹم سمجھتے ہیں؟ خاندانی سسٹم، فیملی سسٹم، خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے۔ جب اس کو وہ چیز بغیر بیوی کی مل جاتی ہے تو پھر اولاد کیوں پیدا کرے گا؟ سمجھے آپ؟ اور خاندانی نظام ان ممالک کا برباد ہو چکا ہے جنہوں نے نکاح کو چھوڑ دیا، پاک دامنی عفت کو معمولی سمجھا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ آج ان کے سماج میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، اولادیں پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم یورپ کے ایسے کئی ملک ہیں جن کو ہر سال 2 لاکھ 3 لاکھ اور 4 لاکھ ایکسپیٹس کو بلانا پڑتا ہے، اس لیے کہ کنٹری کی گروتھ کے حساب سے پاپولیشن گرو نہیں ہوتی۔ بچوں کے کپڑے سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے کیونکہ بچے پیدا زیادہ ہوتے نہیں ہیں۔ معلوم آپ کو شہر قبرستانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج شہر تھا 1 سال بعد قبرستان، لیکن ایک شہر تھا 1900 فلاں سے بسا ہوا، آج قبرستان میں تبدیل ہو گیا، لوگ مر کھپ گئے، آبادیاں بڑی نہیں کیونکہ شادی کرتے نہیں، زنا عام ہے، عفت پاک دامنی کوئی اہمیت نہیں، نتیجہ اولاد پیدا کیوں کرے، ذمہ داری کیوں لے، کمائے کیوں کسی کے لیے؟ ٹھیک ہے، خاندانی سسٹم، فیملی ویلیوز، فیملی سسٹم برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا چوتھا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ معلوم آپ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے ایسے فرد اور ایسے سماج سے جو زنا میں ملوث ہے، چاہے وہ کتنی ہی ترقی یافتہ ہو یا ان کے پیسے کی دنیا میں کتنی ہائی ویلیو ہو، برکت کے اعتبار سے وہ ملک اور وہ سماج برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، برباد ہو جاتے ہیں ملک اور وہ سماج۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، 5واں جو ہے روزی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ برکت کے اٹھ جانے سے آٹومیٹک نتیجہ یہ ہوتا ہے روزی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کی۔ 6واں نقصان یہ ہوتا ہے عداوتیں اور دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ سمجھا؟ کسی نے کسی سے زنا کیا، اب اس کی کسی سے شادی ہوگی، شادی کے بعد اس کو پتا چلا اب یہ شوہر اس کا دشمن، اس کا کیا اس کے زانی کا بولو کیا بولو وہ اس کا دشمن، یہ اس سے شادی کر رہی، وہ اس کو مارنے کے پیچھے تلا ہوا۔ عداوتیں پھیلتی ہے زنا، بہت خطرناک عداوت ہے، سماج خونی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ریکارڈنگ میں شہر ممالک کا نام لینے سے احتیاط کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے ایسے شہر جہاں زنا عام ہے، جہاں بغیر کپڑوں کے آپ گھوم سکتے ہیں، جہاں زنا کرنے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، حالانکہ دنیا کے بڑے مشہور معروف شہر ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے خطے ہیں، سب سے اچھی ملٹری اور پولیس اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی زنا کرنے لوگ آتے ہیں۔
مطلب یہ مرد عورتیں ایسے نہیں ہیں جو عشق مزاجیاں کر کے زنا کرتے ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، زانیوں کو لائسنس دیا جا چکا ہے، پروسٹیوشن عام ہے، پیسہ دے کر کرتے ہیں، لیکن وہ بھی دنیا کے ایسے علاقے جہاں سب سے زیادہ کرائم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے جہاں جن علاقوں میں زنا ہوتا ہے وہاں کرائم ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور میں یہ پیڈ بول رہا ہوں، پیڈ، جہاں وہ عورتوں کا کام ہی ہے زنا کرنا، وہاں بھی جب آدمی جا کے زنا کرتا ہے کرائم سب سے زیادہ وہاں ہوتے ہیں۔ اب بولیں ہمیں وہاں کیا جھگڑا، یہ عورت تو اسی کام کے لیے ریڈی ہے، یہ آدمی جا رہا، لیکن آپ کو بتائے کرائم ریٹ ایسے علاقوں کا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کی برکتوں کو چھین لیتا ہے اور اللہ کی لعنت برستی ہے، سب سے زیادہ کرائم ریٹ۔ دیکھ لیجیے آپ اٹھا کے سٹی کی ایریا، وہاں زنا ہوتا ہے، حالانکہ زنا پیڑ ہے، وہاں کو اس کا شوہر یا اس کے خاندان میں لڑنے نہیں آئیں گے، لیکن وہاں کرائم ریٹ، اللہ تعالیٰ ایسی کرتا ہے، وبا ہے یہ بیماریوں کی جس کو ہم بولیں گے، مطلب کرائم کی، تو عداوتیں بڑھ جاتی ہیں، کرائم بہت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بربریت عام ہو جاتی، خون اور قتل و غارت گری جہاں زنا ہوتا ہے عام ہے۔ دیکھیے کتنی زندگیاں برباد ہوتی زنا کی وجہ سے۔